روزے جو مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں اس کے بے شمار مقاصد ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے غصے کو کنٹرول رکھا جائے۔ ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان کے روزے کا فرض کرنا یہ بہت بڑا فرض ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ انسان کو غصہ آنا یہ فطرتی بات ہے کہ جب انسان کسی غلطی دیکھتا ہے یا اپنے مائنڈ کے، اپنے ذہن سے مخالف کوئی بات دیکھتا ہے، اسے بری لگتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ اب غصہ آنے کے بعد انسان کی دو کیفیت بنتی ہے کہ یا تو انسان کو غصہ دیکھ کر کے اس کا زبان سے اظہار کر دیتا ہے، جو بندے مقابل ہوتا ہے جس پر غصہ ہوتا ہے وہ زبان سے غصہ نکال دیتا ہے، یا دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ غصے کو زبان سے نہیں نکالتا بلکہ غصے کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے۔ اب ان دونوں غلطیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور غصہ جب آئے انسان اس کا زبان سے اظہار کرے تو یہ انسان کی نشانی ہے۔ لیکن اگر زبان کا غصہ نکالنے سے انسان بچ جائے، اسے بھی کنٹرول کر لے، زبان سے بھی غصہ نہ نکالے، تو یہ پہلوان مومن کی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں مد مقابل کو پچھاڑ دے، مد مقابل کو گرا دے، وہ پہلوان نہیں۔ فرمایا پہلوان وہ ہے شریعت کی روح سے جسے جب غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہے، اور جو غصے کو زبان سے بھی ادا نہ کرے وہ مومن پہلوان ہے، اور جو غصے کو زبان سے نہ ادا کرے مد مقابل پر، نہ اس کا اظہار کرے بلکہ اس کو دل میں جگہ دے دے، یہ بزدل انسان ہے۔ اور جو غصے کو دل میں جگہ دیتا ہے وہ پھر غصہ نہیں رہتا، یہ حسد بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حسد مومن کی نیکیوں کو اس طرح سے آگ لگاتا ہے، اس طرح سے جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، جس طرح سے آگ کی ایک چنگیاری لکڑیوں کے ڈھیر کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ مومن کے دل میں حسد ہونا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے، اس کا اتنا نقصان ہے کہ مومن کی نیکیوں کو آگ لگا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ اب غصے کو کنٹرول کرنے کی چند ایک تدبیرات جو حدیث سے ملتی ہے، سب سے پہلی بات وہ ہے کہ خود اپنے اندر انسان پریکٹیکلی برداشت پیدا کرے، برداشت کر کے دیکھے جب غصہ آئے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث میں آتا ہے انما العلم بالتعلم وانما العلم بالتحلم۔ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے، اور علم جو ہے، بردباری جو ہے، غصے کو کنٹرول کرنا جو ہے، یہ پریکٹیکلی جب انسان کرتا ہے تو پھر انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ جب برداشت کو اپناتا ہے تو پھر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ علم کو اپنانے سے علم آتا ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات وہ ہے لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، مثبت سوچ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں حسن الظن من حسن العبادہ۔ لوگوں کے بارے میں اچھا ذہن رکھنا، اچھا سوچنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ جو انسان لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے یہ بہترین عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اور لوگوں کے بارے میں جب انسان مثبت سوچتا ہے، منفی نہیں سوچتا، برا نہیں سوچتا، اچھا سوچتا ہے، تو پھر انسان کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ دوسری بات اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان جب مد مقابل پر غصہ کرنا چاہے، غصہ آئے تو اس کی کسی برائی کو دیکھ کر جب غصہ آتا ہے تو انسان فوراً اس کی کوئی اچھائی اپنے ذہن میں لے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگ کا پلان تھا، آقا علیہ السلام غزوے پر نکل رہے اور کسی طرح سے اس غزوے میں نقصان جو مشرکین مکہ کو ہونا تھا۔ حاتب بن ابی بلتہ یہ اس مشورے میں موجود تھے، انہوں نے ایک چٹھی لکھی، لفافہ لکھ کر کے عورت کے ہاتھ مشرکین مکہ کے پاس بھجوا دیا۔ آقا علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ نے باخبر کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا، سیدنا علی کے ساتھ چند لوگوں کا ایک وفد بھیجا، فرمایا کہ فلاں مقام پر یہ عورت جا رہی ہے، اس کے بعد حاتب بن ابی بلتہ کا خط ہے، وہ لے کر کے آؤ۔ وہ خط لایا گیا، نیچے حاتب بن ابی بلتہ کا نام بھی لکھا تھا، صحابی رسول۔ جب مجلس میں بیٹھے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ حاتب تجھ سے یہ غلطی حرکت ہوئی ہے؟ حاتب بن ابی بلتہ نے اقرار کیا تو عمر بن خطاب اٹھے، اٹھ کر کے اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دے، اضرب عنق ھذا المنافق، اس منافق کی میں گردن اڑا دوں، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ آقا علیہ السلام کہنے لگے فإنہ شہید بدر، اے عمر تمہیں علم نہیں کہ یہ بدر کے مقام میں ہمارے ساتھ نہیں؟ جب بدر کی جنگ لڑنے کے لیے ہم 313 تھے تو ہمارے ساتھ حاتب بن ابی بلتہ موجود تھے،
یہ بدری صحابی اللہ نے بدریوں کے بارے میں کہا اے مانو معاشیہ تم کا غفرت لکم، آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، اللہ نے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے حاتم بن ابی بلتہ کی اس برائی کو چھپانے کے لیے ایک اچھائی دکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی تلوار نیچے جھکا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے بارے میں آپ غلط فہمی ہو، کوئی بری اس کی عادت سامنے ہے تو فوراً اس کی کوئی اچھی عادت ہے اسے ذہن نشین کرے، انسان کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور چوتھی اس کا طریقہ چوتھا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وضو کر لے، وضو کر کے اگر غصہ نہ جائے تو دو اگر نمبر پڑھ لے۔ اگر انسان کھڑا ہو کر کسی کے ساتھ زبان کے ساتھ غصے کا اظہار کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، غصے کو ختم کرنے کا طریقہ ہے انسان بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھ کر کے غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے، اگر لیٹنے کے بعد بھی غصہ نہ ختم ہو، بعض اوقات انسان کو غصہ شدید ہوتا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوذ پڑھے اور اس کا ورد کرنے سے انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پانچواں طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے بزرگ لوگوں کے پاس بیٹھے اور ان بزرگوں کے پاس بیٹھے جن کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ کہیں ایسے بزرگ نہ ہو کہ جن کا غصہ نوجوانوں سے بھی شدید ہو، انسان اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کی صحبت اختیار کرے، اور جوانی کا غصہ تو اپنی جگہ اور پھر بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کا جوش اور ان کے جذبات لے کر کے انسان ہلکی سی بات برداشت نہ کر سکے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، اور اس صحبت سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے اس فلسفے کو سمجھ کر کے اپنے غصے کو کنٹرول رکھ کر کے ہمیں پہلوان مومن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔